السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ مغرور محبت بائی انابیہ شاہ، ایپیسوڈ 2۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ خاور ملک گھر میں انٹر ہوئے تو روبینہ بیگم لاؤنج میں انہی کے انتظار میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ ان کے سامنے آئی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ سائڈ سے نکلنے لگے کیونکہ وہ رانا کی باتوں سے ہر درجہ ڈسٹرب تھے۔ وہ جانے لگے تو انہوں نے ان کی کلائی پکڑی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اب کی بار وہ چیخی۔ خاور ملک نے لال آنکھوں سے ان کی طرف گھورا۔ وہی ہے جس کے ساتھ تمہاری بیٹی بھاگی ہے، اس کے پاس ہے، جس نے میری ساکھ پوری ہلا کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا تو آج ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا اور ایک آنسو ٹوٹ کر ان کے گال پر پھسلا۔ ہاتھ چھوڑو روبینہ میرا، مجھے آرام کرنا ہے۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ تو میں چھوڑ دوں گی، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ خانم کو صحیح سلامت گھر کب لائیں گے؟ آپ کے؟ انہوں نے آرام سے پوچھا۔ کیوں لاؤں میں اس کو؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ مار دوں گا میں اس کو، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے۔ تم کو پتہ ہے رانا کیا بول رہا تھا؟ تمہاری بیٹی کو اس نے اغوا نہیں کیا، وہ بذات خود وہ بدزیانی حلیفت پتہ نہیں کیا لکھا ہوا سے چیخے۔ ان کی آواز سے انوشا بھی باہر دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ جا کر خود آرام سے بیٹھی تھی، کسی نے زبردستی نہیں کی تھی۔ روبینہ بیگم اور نکاح بھی اپنی مرضی سے کیا۔ دیکھا تھا نا ٹی وی پر، کتنے آرام سے اس شخص کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر سب مجھ پر ہنس رہے ہیں اور بول رہے ہیں وہ دیکھو وہ جا رہا ہے گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کا باپ۔ کچھ لوگ مجھ کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں ریڈ ہو رہی تھیں اور آنسو بھی آنکھوں سے رواں تھے۔ انوشا نے اپنے باپ کو اتنا ٹوٹا بکھرا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان پر سختی ضرور کرتے تھے لیکن وہ بھی ہر بیٹی کی طرح اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کو ڈھیروں غصہ آیا اپنی بہن پر۔ روبینہ بیگم نے صاف نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ کے لیے دوسرے امپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی خود کی بیٹی، وہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہے؟ کیا پتہ آپ کی بیٹی کو کڈنیپ کیا ہو، وہ جانا نہیں چاہتی ہو، زبردستی کی ہو، نکاح نہیں کرنا چاہتی ہو، زبردستی کیا ہو۔ دیکھا تھا آپ نے ایک بھی پکچر میں وہ ہنس رہی تھی، وہ چہرے سے ہی نہیں ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں مانتی ہوں ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے، مگر آپ اس سب کا قصور میری خانم کو نہیں دے سکتے۔ اگر خانم نے اس سے نکاح کیا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ لڑکا جانتا ہوگا وہ آپ کی بیٹی ہے، اور اسی دن اس نے خانم سے نکاح کیا جس دن آپ نے اس کے بھائی کو کڈنیپ کیا۔ آپ یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے؟ کتنے دشمن ہیں آپ کے؟ میری خانم نہیں کر سکتی ایسا۔ خاور ملک نے ان کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اگر اس شخص نے مجھ سے بدلہ لیا ہے خانم کے ذریعے تو اس کو موقع خانم نے دیا ہے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میری عزت اپنے قدموں تلے رون دی۔ نفرت ہے مجھے اس سے۔ اس گھر میں کوئی اس لڑکی کا نام تک نہیں لیں گے، اگر لیا تو وہ میرے لیے مر جائے گا۔ وہ غصے سے دہاڑا اور اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ روبینہ بیگم بھی پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، اور انوشا بھی ان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دنیا سے بے خبر دونوں ہاتھوں کو گال کے نیچے رکھ کر آرام سے سو رہی تھی۔ غازیان نے غور کیا تو ہاتھ اسی گال کے نیچے رکھے ہوئے تھے جہاں تھپڑ مارا تھا۔ وہ نیچے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ اس کے منہ کے نیچے سے ہٹائے تو اس نے عجیب سا منہ بنا کر منہ پھیر لیا۔ ہاں، البتہ کروٹ اسی کی طرف تھی۔ اس کو اچھا نہیں لگا تھا اس کی نیند میں خلل کرنے والا، اور غازیان کو بھی اس کا منہ پھیرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ اسی لیے وہ مزید اس کے قریب ہوا اور ایک ہاتھ سے اس کے منہ کو اپنی جانب کیا اور انگلی سے چہرے پر سطح کھینچنے لگا۔ وہ تھوڑا سا برا منہ بنا کر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ غازیان غیر ارادی طور پر دوسری جانب بیڈ پر بیٹھا اور دوبارہ سے سطح کھینچنے لگا۔ غازیان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ کوئی روئی کے گالوں کو چھو رہا ہو۔ اس کو ایسا کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ عموماً اس نے کئی لڑکیوں کی ناک میں نت دیکھی تھی اس عمر کی، لیکن اس کی ناک بالکل خالی تھی۔ وہ وہاں سے اپنا دھیان ہٹا کر واپس سنڈوری جیسے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کو ایک دم اپنا صبح والا دھپڑ یاد آیا تو اس نے اپنے بھاری ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ان گالوں کو دیکھ اٹھا اور واش روم میں بند ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد اپنے آرام دہ کپڑوں میں باہر آیا۔ اس کی طرف ایک دفعہ دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کری تھی۔ سیدھا وہ اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اوپر والے لاؤنج میں ایک دم سناٹا ہو رہا تھا۔
اس نے ایک نظر داؤد اور ایان کے بند دروازوں کو دیکھا اور اوپر والے حصے کی دائیں سائڈ ایک سلائڈنگ دروازہ تھا۔ اس کے اندر دیکھے تو ایک بڑا سا صوفہ رکھا ہوا تھا اور سامنے ایک گیلری تھی جس سے باہر گارڈن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ گرل کو تھامے باہر لان کو دیکھتا رہا، پھر مڑ کر سامنے صوفے پر سے گلاس کو اٹھا کر پانی کو گھونٹ گھونٹ پیا اور گلاس کو رکھنے کے بجائے واپس گرل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور لان کو دیکھ رہا تھا۔ آج دوپہر کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اسکرین کی طرح چل رہا تھا۔ کیسے نے ان روئی جیسے گالوں پر تھپڑ مارا تھا، ایک دم گلاس پر گرفت سخت کر دی۔ گرفت سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی تھی اور چناک کی آواز سے گلاس ہاتھ میں ٹوٹ گیا۔ ہاتھ اچھا خاصا زخمی ہوا تھا، لیکن اس کے سامنے ہانم کا معصوم سا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ کیسے وہ اس سے منت کر رہی تھی، اس کو گھر جانا ہے، اور اس نے اس کے روئی جیسے گالوں پر اپنا بھاری ہاتھ کا تھپڑ مارا تھا۔ ہاتھ سے خون زمین پر گر رہا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ تو اس کے معصوم چہرے میں اٹک گیا تھا۔ یاد کر کے آنکھیں بند کر کے کھولی اور ہاتھ کو تیزی سے جھٹکا، جس سے خون کی بوند اس کے کپڑوں پر بھی آئی۔ داؤد جو ڈیوٹی پر گیا تھا، مریض نہ ہونے کی وجہ سے جلدی ہی واپس آ گیا تھا۔ ان تینوں کے کمرے اوپر والے پورشن میں تھے، لیکن یہ گیلری صرف غازیان کی تھی۔ یہاں بیٹھ کر وہ اپنا آفس ورک کرتا تھا۔ داؤد جانے لگا تو اس کو کسی کا عکس محسوس ہوا۔ دیکھا تو ایان کو سمجھ کر پیچھے ہی چلا گیا، لیکن وہاں ایان نہیں، غازیان تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا تو اس کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی تو وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ بھائی یہ کیسے ہوا؟ اس نے ٹوٹا ہوا گلاس ہاتھ سے لے کر ڈسٹ بن میں پھینکا۔ یار کتنا خون نکل رہا ہے، پلیز آپ یہاں بیٹھیں میں ابھی آیا۔ اس کا ہاتھ تھامے صوفے پر بیٹھا کر اندر گیا اور 10 سیکنڈ کے اندر اندر فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لے آیا۔ بھائی دھیان کہاں تھا آپ کا؟ یار کتنا زخمی ہو گیا ہے آپ کا ہاتھ، دیکھیں ذرا کس قدر زخمی ہو گیا ہے۔ وہ پٹی بھی کر رہا تھا اور ساتھ بول بھی رہا تھا۔ وہ دونوں اس کو پیٹھ پیچھے گرین مانسٹر بولتے ضرور تھے، لیکن اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس کی بہت فکر کرتے تھے، اور اس کے بولنے کے انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا وہ کتنی محبت کرتا ہے اس سے۔ داؤد نے بولتے بولتے اس کی جانب دیکھا تو غازیان نے صوفے کے پیچھے سر رکھا ہوا تھا اور آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ داؤد کو وہ صحیح نہیں لگا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ داؤد 2 منٹ میں یہاں سے غائب ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت غازیان کی بھاری آواز گونجی تو داؤد نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ وہ دونوں کبھی بھی دکھ میں ہوتے تھے تو اپنا رونا اسی کے پاس لے کر آتے تھے، لیکن یہ سب کچھ خود برداشت کرتا تھا، کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کے سینے میں بہت سے راز دفن تھے، یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی پوچھنے کی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کو دیکھتا رہا۔ غازیان جانتا تھا وہ کیا جاننا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنا درد کسی کے آگے بیان نہیں کرتا تھا۔ داؤد خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ بھائی آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھیے گا، آپ کا داؤد آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ غازیان نے ابھی بھی آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ غازیان نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کم از کم وہ خود سے ایک عہد کر کے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، جہاں وہ معصوم پرنسس پرسکون نیند سو رہی تھی۔ ہاں وہ پرنسس ہی تھی، لیکن ایک غصے والے گرین مانسٹر کی۔ روحا صبح ہی اٹھ گئی تھی اور ایک اچھی بیٹی بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صبح 7 بجے اٹھ کر کچن میں ناشتہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ناشتہ کم بنا رہی تھی، خود سے باتیں، اور کچن کو جنگ کا میدان ضرور بنا دیا تھا۔ منہ پر بھی جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا۔ سالہ یہ اتنا پتلا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ ایک دم موبائل رنگ ہوا تو غصے سے مڑی۔ کس کو مصیبت پڑی ہے اتنی صبح صبح؟ اس کے مرتے ہی سارا جگ کا پانی اور جگ زمین دراز ہوا۔ وہاں جو وہ کمرے میں خواب و خروش کے مزے لے رہی تھی، کچھ ٹوٹنے کی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے بلی سمجھ کر بھگانے اٹھ گئیں، اور آج صدیقی صاحب نے آنا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی جانب فریش ہونے چلی گئیں، پھر کچن میں جائیں گی، اور وہاں اس نے پہلے اس جگ کو دیکھ کر دکھ سے دیکھا، اس کے بعد گندے سندے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور کان پر لگایا۔ کون ٹوپا ہے جس کو اس ٹائم موت پڑ رہی ہے؟ اب دوبارہ اس نمبر پر فون کیا تو سالے تیری کو موبائل کے اندر گھس کے مارے گی۔ سامنے والی کی سنے بغیر اپنی ہانک کر غصے سے فون بند کر دیا، اور دوسری جانب ایان جو اپنے دوست کو فون میں لا رہا تھا کہ یونی آ جا، وہ اس طرز گفتگو، وہ بھی ایک لڑکی کی جانب سے غش کھانے کے در پر تھا، لیکن واپس کندھے اچکا کر اپنے دوست کو فون میں لانے لگا۔ روحا نے غصے میں فون پٹکا اور واپس
آٹے کے ساتھ جدوجہد کرنے لگی۔ ایک تو یہ ٹوپا گوندنے میں نہیں آ رہا، سالے کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ یہ اماں کی طرح گوند جائے، مطلب کہ جیسے وہ اس گوندتی ہے۔ اپنے الفاظ ٹھیک کیجیے۔ فوزیہ بیگم نے کچن میں قدم رکھا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ جہاں ان کی ایک لوتی بیٹی آٹے سے اٹی ہوئی تھی اور نیچے جگ ٹوٹا ہوا تھا، جہاں وہ اسپائڈر مین کو مات دیتے ہوئے وہی کانچ میں کھڑی آٹا گوندنے میں لگی ہوئی تھی۔ شیلف پر جا بجا آٹا گرا ہوا تھا۔ روحا یہ کیا ہے؟ ان کی صدمے سے آواز ابھری۔ آواز حلق سے بمشکل ہی برآمد ہوئی تو وہ مڑی تو فوزیہ بیگم کچن کے گیٹ پر منہ پر ہاتھ رکھ کر شاک کی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی۔ رات کو کچن جس حالت میں تھا اب اس کی کنڈیشن نہایت ہی خراب تھی۔ ارے ماتاری، تو کائی کو اتنی جلدی اٹھی ہے؟ یار اپن اٹھا دیتے تیرے کو، وہ بول کر واپس آٹے کی طرف متوجہ ہوئی۔ روحا یہ سب کیا ہے یار؟ کیا ہو گیا ہے تیرے کو؟ یہ آٹا ہے اور یہ کچن ہے جس میں اپن آٹا گوندھ رہی ہے، لیکن دیکھو یہ سارا ٹوپا گوندنے میں ہی نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا تھا آج اپنے صدیقی صاحب بھی آ رہے ہیں اور تم بھی اپن سے خفا تھی تو میں نے سوچا سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، لیکن سالہ یہ ٹوپا گوندنے میں ہی نہیں آ رہا۔ انہوں نے غصے سے اسے گھورا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر ان کو بے ساختہ پیار آیا اور اس کو آٹے کے ساتھ اس طرح جھنجھلاتے دیکھ کر ہنسی بھی آئی، جس کو کمال مہارت سے چھپاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر کیا اور خاموشی سے پہلے کانچ صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ میرے جہیز کا آخری جگ تھا جس کا آج تم نے انتقال کر دیا، اور آٹے میں اتنا پانی کون ڈالتا ہے؟ اب سالہ میرے کو کیا معلوم کتنا انچ پانی ڈالتا ہے؟ اس نے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہاں بیٹا، تمہیں تو صرف یہی معلوم ہوگا نا کہ بائک میں کون سا تیل ڈالتے ہیں، کون سا پیٹرول اور کتنا ڈلتا ہے، کس کو پیٹنا ہوتا ہے، کس کی بیل بجا کر بھاگنی ہوتی ہے، کس کی گاڑی کی ٹائر کی ہوا نکالنی ہوتی ہے۔ اب ان کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے اور طنز کے تیر بھی۔ وہ بھی ان کی بیٹی تھی، ایک کان سے سن رہی تھی دوسرے سے نکال رہی تھی۔ جب تمہاری دوسرے گھر شادی ہوگی پھر تمہیں احساس ہوگا کتنے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ سب نہیں کرنا ہوتا۔ اس کی ہڈی توڑی۔ اب ان کا روانی کے ساتھ شادی اور سسرال پر لیکچر شروع ہو چکا تھا، اس لیے اس نے باہر جا کر تیار ہونے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اس کو ریسٹورنٹ بھی جانا تھا۔ جب تک صدیقی صاحب نہیں آ جاتے اس پر کام کا بہت دباؤ تھا۔ ایان کچن کی طرف آیا جہاں داؤد سب کے لیے اسپیشل ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا کوک تھا، ایسا کہنا صرف غازیان کا تھا جو وہ اس کے منہ پر کہتا تھا، لیکن ایان اس کے سامنے اس کو بیکار شیف کہتا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس کی تعریف نہیں کرنی تھی، اس لیے خاموش رہا۔ اور یہی بیکار شیف آج آپ کچن میں دکھ رہے ہیں۔ خیر تو ہے، آج کیوں ہمارے معصوم مسالوں کی شامت آئی ہوئی ہے؟ داؤد کوکنگ کر رہا تھا، ایک چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس کو ضبط کر کے پلٹا۔ بھابھی کا آج پہلا دن ہے اپنے سسرال میں، ان کو اسپیشل فیل کروانا ہے، اس لیے خود ناشتہ بنا رہا ہوں۔ چل اب تو بھی آ ہی گیا ہے تو میری مدد کر دے۔ نہیں بھائی، ایکچولی میں پورا ریڈی شیڈی ہوں یونی جانے کے لیے، میرے کپڑے اور ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا، اور یہ سب آپ ہی کریں۔ میں نے تو بھابھی کے لیے بہت اسپیشل چیز تیار کر رکھی ہے۔ اسے تھوڑا اترا کر کہا۔ اچھا کیا تیار کر رکھا ہے تو نے؟ ایک اچھی سی چیز، آپ کو کیوں بتاؤں؟ اچھا جو مرضی کرو، مجھے ذرا یہ نمک پکڑاؤ۔ اس نے آنکھیں گھما کر نمک اس کو پکڑا دیا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے صبح میرے ساتھ کیا ہوا؟ ایان شیلف پر چڑھ کر بیٹھا۔ کیا؟ داؤد نے مصروف انداز میں پوچھا۔ بھائی صبح میں مدثر کو کال کر رہا تھا تو غلط نمبر ڈائل ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، سامنے لڑکی تھی اور پتہ ہے بالکل ٹپوری لینگویج میں بات کر رہی تھی، میری تو سنی ہی نہیں، خود سنا کر بند کر دیا فون۔ ایان نے فروٹ باکس سے سیب اٹھا کر ایک بائٹ لے کر بتایا۔ ٹپوری لینگویج مطلب؟ داؤد نے واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ نہیں ہوتی، تیرے کو نہیں پتہ، میرے کو پتہ ہے ایسی بھائی، اور وہ ایک لڑکی بول رہی تھی۔ میں تو غش کھاتے کھاتے بچا۔ داؤد کی آنکھوں کے سامنے روحا کا چہرہ لہرایا تو خود ہی ایک خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر آ گئی۔ ایان نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہنسا کیوں جا رہا ہے بھائی جان؟ ایان نے اس کو چھیڑا۔ شٹ اپ، تو بول اس طرح رہا تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ خیر اماں بھی، اس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اماں بھی کو آواز دی۔ وہ بھی کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ اماں بھی اوپر جا کر بھائی اور بھابھی کو اٹھا دیں اور ناشتے کا بول دیں، جب تک میں ملازم کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کرتا ہوں۔
وہ بھی سر ہلا کر اوپر چلی گئی تاکہ غازیانو خانم کو اٹھا سکے۔ چل ایان نیچے اتر اور یہ ٹیبل پر کھانا اور ٹیبل پر رکھنا سٹارٹ کر۔ یار بھائی اتنے سارے ملازم ہیں، میں ایان دورانی کام کرتے ہوئے اچھا لگوں گا؟ اس نے تھوڑا غرور سے بولا۔ ان میں سے ہی کسی کو بول دے، میں نے اس دن کیا سمجھایا تھا کہ اپنے سے کم کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ تمہارے ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ اور تو پھر اس لہجے میں شروع ہو گیا۔ ارے یار بھائی اس میں غلط کیا بولا؟ ایان داؤد نے تنبیہ اس کا نام لیا تو وہ خاموش ہو گیا، تو داؤد نے اس کو تھوڑا سمجھانا چاہا۔ دیکھ ایان، صاف ستھرا رہنے یا اچھا کپڑے پہننے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، اور یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اپنے سے مالی لحاظ سے کم تر کسی شخص کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر یہ صورت ہوگی تو پھر تکبر ہے، ورنہ اچھے کپڑے پہننا اور صاف ستھرا رہنا، اچھے جوتے پہننا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار ہے۔ اور اگر تکبر ہوگا تو تب فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے پھر جنت کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے مومن اور دنیا دار میں یہی فرق ہے کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اپنے گھر کو سجا کر رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، یعنی اس کا یہ ظاہری خوبصورتی کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور کیونکہ مومن کا یہ اظہار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے غریب آدمی کے ساتھ مالی لحاظ سے اپنے سے کم بھائی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کا پاس لحاظ رکھنا، یہ بھی اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کسی مالدار شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا پاس لحاظ کرنا ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم کہ تم خدا تعالیٰ کے فیصلوں اور احسانوں کا اپنی ظاہری رکھ رکھاؤ سے اظہار بھی کرو، لیکن اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ان غریبوں کا بھی خیال رکھو جو تمہیں وقت پر کھانا دیتے ہیں، وقت سے پہلے تمہارے کپڑے دھو کر رکھتے ہیں، استری کرتے ہیں، ان کا بھی احسان مانا کرو، تاکہ ان کا بھی ایک بھائی کی حیثیت سے حق پورا ادا کرو، ان کی بھی عزت کرو، ان کو بھی جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ایان اٹھ کر اس کو گلے لگا۔ آئی ایم سوری بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ چل اب ایموشنل نہ ہو، ٹیبل سیٹ کروا۔ پھر دونوں نے مل کر اور ایک ملازم نے ان دونوں کی ہیلپ کی اور جلدی جلدی ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کیا۔ صدیقی صاحب کا خود کا ایک ریسٹورینٹ، جس کو انہوں نے بہت محنت سے کھڑا کیا ہے، جس کو وہ اور اب ان کی بیٹی روحا سنبھالتی ہے۔ صدیقی صاحب جب سے حیدرآباد گئے تھے تب سے روحا ہی ریسٹورینٹ کا سارا کام اس کے سر آ گیا تھا، جس سے وہ کافی جھنجھلا رہی تھی۔ ابھی اس نے ریسٹورینٹ میں انٹر ہوئی تو ریسٹورینٹ میں ایک جنگ کا میدان چل رہا تھا۔ دو لڑکوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک لڑکوں کو 3 لڑکے نے پکڑا ہوا تھا، ایک کو 2 لڑکوں نے پکڑا ہوا تھا، اور صحیح گالم گلوچ چل رہی تھی۔ پہلے تو ان سب کو ماتھے پر بل ڈالے دیکھتی رہی، پھر ایک دم چیخی، چپ کر جاؤ سارے، کیا پانی پت کا میدان لگائے رکھا ہے تم سب کو؟ لڑنے کے واسطے میرا ہی ہوٹل ملا ہے اور تو اپنی آئٹم کے ساتھ آئلہ ہے، مزہ کر، کیا کتے کی طرح لڑ رہا ہے؟ خالی فوکٹ میں شور ڈالا ہوا ہے۔ روحا باجی آپ کو پتہ ہے نا، یہ میری سیٹ ہے، میں روز آتا ہوں یہاں، یہ پتہ نہیں کون ہے میری منگیتر کو بھی چھیڑ رہا ہے اور ہماری سیٹ پر بھی بیٹھ گیا ہے۔ روحا کی تیوری چڑھی، کیا بے شانے، تو اپن کے ہوٹل میں لڑکی چھیڑ رہا ہے؟ ایسا کنٹاپ ماروں گی، اڑتا ہوا برابر والے پنچر کی دکان پر گرے گا۔ روحا باجی میں نے اس کی منگیتر کو نہیں چھیڑا، میں نے بس اتنا کہا تھا کہ پہلے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں تو تم کہیں اور بیٹھ جاؤ، تو اس کی منگیتر نے دھپڑ مار دیا۔ اس نے آئی بروز اٹھائی، کیا بول رہا ہے یہ تیری آئٹم نے اس کو دھپڑ کیوں مارا؟ اس نے بھی مجھے کندھے پر ٹچ کیا تھا، جھوٹ بول رہی ہے، یہ میں ایک شریف لڑکا ہوں، میرے گھر میں بھی ماں بہن ہے، فضول میں الزام لگا رہی ہے، بکواس مت کرو، تم نے کیا تھا ٹچ؟ چپ کرو دونوں، تو وہاں بیٹھ اور تو یہاں، جو کھانا ہے کھاؤ اور دوسرے لوگوں کو پریشان مت کرو اور اپنے اپنے گھر جاؤ، میرا ہوٹل کھانے پینے کے لیے ہے، اکھاڑا نہیں ہے کہیں اور جا کر مغز ماری کرو۔ چھوٹے، ان کا آرڈر لے دیتے ہیں تو دے، نہیں تو 9 2 11 کر ان سب کو، اور خود اندر اپنے آفس میں چلے گی۔ سالہ آج کا دن ہی خراب ہے، ساری مصیبت میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، ایک تو صدیقی صاحب بھی نہیں آ رہے ہیں، تھوڑا زندگی میں سکون آئے، پتہ نہیں کہیں کوئی آئٹم تو نہیں پھنسا لی، ماتاری زندہ نہیں چھوڑے گی باپو کو، بول کر کرسی پر بیٹھی اور ایک کپ چائے کا بول کر کرسی پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اس وقت وہ بلیک جینس اور وائٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ میں تھی۔ اتنے میں موبائل رنگ ہوا تو تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا، سامنے سرفراز کا نام جگمگا رہا تھا۔ ڈکے کے خاص آدمی کا سر نے تمہیں
4 بجے تک بلوایا ہے اور میں نہ آؤں تو کیا کرے گا تو؟ روحان نے سیدھے جواب کی کوئی توقع کر ہی نہ لے۔ سر کو کوئی ارجنٹ کام ہے، میں کسی کی نوکر نہیں ہے، پہلے ریکویسٹ کر پھر میں سوچے گی کیا کرنا ہے اپن نے۔ ویسے بھی مشکل سے صدیقی صاحب کراچی سے باہر ہے، سارے کام مجھ اکیلی کو دیکھنا ہے۔ میں فارغ نہیں ہے، جب ٹائم ملے گا تو آ جائے گی، زیادہ دماغ نہ چاٹ، اب فون رکھ بول کر موبائل ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھا۔ اتنے میں گیٹ نوک ہوا۔ آ جا بے، تجھے کیا موت پڑی ہے؟ میم چائے؟ ہاں یہ رکھ اور کلٹی ہو، دماغ گھما ہوا ہے۔ وہ بھی جلدی سے نکلا، پتہ نہیں کس ڈیکے کے چکر میں پھنسا دیا مجھے اس کی غلام ہے میں، جو اس کی ایک دفعہ بلانے پر دم ہلاتی چلی جائے۔ اپن کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، بول کر فخریہ کلر جھاڑے اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگی۔ اماں پی نے دروازہ نوک کیا تو حانم واپس کسمسا کر سو گئی، جبکہ غازیان واش روم سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نکلا اور حانم کو واپس سوتا دیکھ اس کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی نیند بہت پکی ہے۔ اس نے گیٹ کھولا تو سامنے ہی اماں بھی سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی کہیے، کس لیے دروازہ نوک کیا ہے آپ نے؟ جی غازیان بیٹا، داؤد بیٹے نے کہا ہے آپ کو اور دلہن بیگم کو اٹھا دوں، ناشتہ ٹیبل پر لگ گیا ہے، آپ دونوں آ جائیں نیچے، انہوں نے بول کر واپس سر جھکا لیا۔ ناشتہ داؤد نے بنایا ہے؟ جی صاحب آپ جائیں، ہم 10 منٹ میں آ رہے ہیں، اور بول کر پلٹا تو حانم بھی آنکھیں مسل رہی تھی۔ اٹھ گئی ہو تو صرف تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر ناشتے کے لیے نیچے جائیں گے۔ حانم نے آنکھیں کھول کر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کا دماغ بیدار ہونے لگا تو کل کی ساری کارروائی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھومنے لگی، اور جیسے ہی اس کا تھپڑ یاد آیا، ہاتھ بے ساختہ گال پر گیا اور نگاہ اس کے ہاتھ پر جہاں اب پٹی تھی۔ میں نے کیا بولا ہے؟ آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو دل ایک دم تیز رفتار سے دھڑکا اور آنکھیں بے اختیار نیچے جھکی۔ جاؤ اور جلدی سے 10 منٹ میں فریش ہو کر باہر آؤ، جلدی کرو، نیچے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا۔ وہ بھی جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی، جلدی میں کمفرٹ ٹیبل میں پاؤں اٹکا، ابھی وہ زمین دوز ہوتی اس سے پہلے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑا اور دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس نے دوسرا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پر رکھا اور چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ جلدی سے نیچے کر لیا۔ اس کو سیدھا کھڑا کیا آرام سے، اور جلدی فریش ہو جاؤ، پھر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ حانم کو سننے میں کچھ غلط لگا تو دوبارہ پوچھا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ حانم جو خاموشی سے واش روم میں جا رہی تھی اس کی آخری بات پر پلٹی۔ ہم میرے گھر جائیں گے۔ تو میں تمہارے گھر چھوڑنے جاؤں گا، اب جلدی کرو، اس نے بولا تو حانم کو تو مانو نئی زندگی مل گئی۔ وہ جلدی سے واش روم میں گئی اور تقریباً 10 منٹ کے بعد باہر آئی۔ وہ بھی اپنے کالج یونیفارم اور ریڈ دوپٹے میں ہی تھی جو نکاح کے وقت اماں بی نے اس کو اڑایا تھا۔ چلے میں تیار ہوں، دوپٹے کا پلو اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے کہا۔ غازیان کو وہ کوئی اسکول کی اسٹوڈنٹ لگی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ غازیان نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں گریجویشن کے فرسٹ ایئر میں ہوں، اس نے بتایا بنا اٹکے کہا تو غازیان نے آئی بروز اٹھائی۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ دونوں نیچے آئے تو ایان اور داؤد ایک سائیڈ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر دونوں ادب سے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، داؤد نے سب سے پہلے سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے لگا۔ بھابھی، میں آپ کا بڑا دیور ہوں اور ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہوں۔ ویسے تو آپ مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی ہیں، لیکن رشتے میں مجھ سے بہت بڑی ہیں، اس لیے احتراماً آپ کو بھابھی بول رہا ہوں۔ اور ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتا ایان بھاگتا ہوا ان دونوں کے بیچ میں کودا۔ ویلکم ہوم بھابھی۔ ایان بھاگ کر حانم کے سامنے آیا اور وہ آیا اتنی تیزی سے تھا کہ حانم ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے ایان کہتے ہیں بھابھی، میں آپ کا چھوٹا دیور ہوں۔ ہیں تو آپ مجھ سے بھی عمر میں کافی چھوٹی، لیکن جیسے داؤد بھائی نے کہا رشتے میں آپ بہت بڑی ہیں، اس لیے آپ کی رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے، اور بول کر اس کے سامنے سر جھکایا۔ حانم ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو غازیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سر پر رکھا تو وہ پیچھے ہوا اور حانم نے جلدی سے ہاتھ چھڑوایا۔ بیٹھو۔ غازیان سربراہی کرسی پر بیٹھا اور حانم کو اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور ان کو بھی اشارہ کیا۔ بھابھی، آپ یہ پراٹھا ٹرائی کریں، یہ میں نے بنایا ہے۔ داؤد نے پراٹھا اٹھا کر حانم کی طرف بڑھایا تو اس نے بھی جھجکتے ہوئے لے لیا۔ حانم آرام سے کھانے لگی اور تھوڑی دیر بعد ایان اور داؤد کو کچھ نہ کچھ اٹھا کر اس کو دیتے، جن کا وہ بالکل منع نہیں کرتی لیکن کھاتی بھی نہیں، لیکن سائڈ پر رکھ لیتی اور ایک بائٹ لے لیتی۔ بھابھی بتائیں کیسا لگا آپ کو میرا ناشتہ؟ داؤد نے فخر سے پوچھا۔ ایک دم بکواس، ایان نے
پلیٹ پر نگاہیں کر کے بولا تو داؤد نے نیچے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا۔ وہ ایک دم اچھل کر سیدھا ہوا۔ نہیں بھائی، اچھا ہے سب، خانم نے تھوڑا سا گھبرا کر کہا۔ ناشتہ واقعی بہت مزے کا تھا اور اس کو یہ دونوں بہت اچھے لگے تھے۔ غازیان سے تو بہت اچھے، جبکہ ان سب میں غازیان ایک دم چپ تھا۔ تھینکس بھابھی، داؤد نے ادب سے کہا۔ بھابھی دیٹس ناٹ فیئر، آپ بھائی کی ٹیم میں ہو گئی، کر دیا نا آپ نے بھی میرے ساتھ پرایا دھن والا سلوک۔ ایان نے تھوڑا خفا ہوتے ہوئے کہا۔ خانم نے پریشانی سے غازیان کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو سب کو اگنور کیے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے زیادہ امپورٹنٹ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اس نے ایان کی جانب دیکھا، جو دونوں ہاتھ باندھے منہ باہر کی جانب کر لیا تھا اور منہ بھی پھلا لیا تھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، کھانا اچھا ہے اس لیے بولا۔ آپ بھی کھا کر دیکھیں، خانم نے معصومیت سے کہا اور اپنی پلیٹ اٹھا کر ایان کی طرف بڑھائی۔ بھابھی آپ کھائیں، یہ آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ داؤد نے ایان کو گھورا اور خانم کو پیار سے کہا تو جی بھائی بول کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی اور باقی کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ چلے میں چلتا ہوں، رات میں بھابھی آپ سے تفصیلی ملاقات کریں گے۔ میری ایک اسپتال کے اسٹاف کے ساتھ امپورٹنٹ میٹنگ ہے، خدا حافظ۔ وہ بول کر چلا گیا۔ خانم بتانا لگی تھی کہ وہ تو جا رہی ہے، لیکن چپ کر گئی۔ بھابھی میں بھی چلتا ہوں، یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی مجھ سے رات کو نہیں، دوپہر میں ہی ملاقات ہو جائے گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کر اللہ حافظ بولا اور چلا گیا۔ اور اب خانم مکمل طور پر غازیان کی طرف مڑی۔ ہم کب تک چلیں گے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ غازیان نے اس کی جانب دیکھا اور اپنی پلیٹ آگے کھسکا دی۔ میرا ہو گیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا کہ اس کو اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ نام تو اس کو بھی یاد نہیں ہے اس کا۔ ہانیہ اور میرے گھر والے اور دوست خانم بولتے ہیں۔ اس نے چہک کر بتایا۔ اس کو ابھی اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ اس کو گھر لے کر جا رہا تھا۔ اچھا چلو۔ بڑے بڑے قدم اٹھا کر باہر کی جانب چلا گیا۔ خانم بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ اس کو دیکھتے ہی گارڈ نے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ بیٹھا نہیں، خانم کا ویٹ کرنے لگا۔ جب وہ آئی تو خود دروازہ کھولا، بیٹھو، اور پھر خود بھی بیٹھ گیا اور خادم کو گاڑی آگے چلانے کا اشارہ کیا۔ گاڑی دروازے کے پاس رکی تو خانم قدرے بھاگتے ہوئے دروازے تک گئی۔ غازیان نے تعصب سے دیکھا، دروازے پر بیل دیتی، کبھی تیز تیز دروازہ بجاتی اور پیچھے بھی مڑ کر دیکھ لیتی۔ غازیان بھی گاڑی سے نکل کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور گارڈ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے کھڑے ہو گیا۔ اندر سے خاور ملک نے گیٹ کھولا اور خانم بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ بابا آپ کہاں تھے؟ بابا ایک منٹ کے لیے وہ بالکل اسٹل ہو گئے تھے، لیکن جیسے سامنے نگاہ اٹھی اور غازیان کو دیکھا تو آنکھیں غصے کی زیادتی سے خون چھلکانے لگی اور ایک دم خانم کو خود سے دور کیا۔ خانم کی آواز سن کر روبینہ بیگم بھی باہر آ گئی۔ انہوں نے اتنی درستگی کے ساتھ اس کو دور کیا تھا کہ وہ منہ کے بل غازیان کے قدموں کی جانب گری۔ غازیان کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ اس نے جھک کر خانم کو اٹھایا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ منہ کالا کروا کر خانم نے بے یقینی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ روبینہ بیگم نے بھی ساخت نگاہوں سے دیکھا۔ خانم ایک بار دوبارہ ان کی جانب بڑھی۔ بابا میں نے کچھ، ابھی وہ فقرہ مکمل کرتی انہوں نے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ خانم ایک بار پھر منہ کے بل گرتی، لیکن غازیان نے سرس سے اپنے مضبوط بازوؤں سے تھاما۔ خانم نے زخمی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ درد، شکوہ، تکلیف؟ غازیان نے اپنی آنکھیں فوراً چرائی۔ روبینہ بیگم ایک دم چیخی۔ کیا ہو گیا ہے؟ خاور بیٹی ہے وہ ہماری، کیوں محلے کے سامنے تماشا لگا رہے ہیں؟ تو اس سے بولو دفعہ ہو جائے۔ غازیان صرف اپنی گرین آنکھوں سے خاور ملک کو گھور رہا تھا اور خانم بالکل اس کے سہارے کھڑی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنی ماں کی طرف بڑھنے لگی۔ ماما میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھتی، لیکن غازیان نے اس بار اس کو ان کی جانب ایک قدم بھی نہیں بڑھنے دیا اور ایک دم اپنی سرد آواز میں اس سے مخاطب ہوا۔ آپ کی بیٹی نے واقعی کچھ نہیں کیا تھا خاور ملک، لیکن تم ہمیشہ کی طرح آج بھی ناشکرا پنا کیا اور بیٹی ہاتھ میں آتے آتے ٹھکرا دی۔ تم جیسے انسان آخر میں نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ اور ایک بار اب آپ دونوں کان کھول کر میری بات سن لو۔ غازیان دورانی کی چیزوں کو کوئی چھوتا بھی ہے تو میں اس کو برباد کر دیتا ہوں، اور یہ تو میرے نام سے منسلک ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کا، لیکن اب یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ اس کی طرف آپ کوئی آنکھ بھی اٹھائے وہ مجھے برداشت نہیں ہے۔
کچا کے ہاتھ، یہ آخری بار تھا اور شاید آپ کی اور اس کی آخری ملاقات۔ اور ہانم کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ ہانیہ بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ روبینہ بیگم بھی ہانم کی طرف بڑھتی لیکن خاور ملک نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کا خون کھول رہا تھا، کتنے حق سے وہ اسے واپس لے گیا تھا۔ ہانم گاڑی میں بیٹھ کر شیشہ بجا رہی تھی لیکن اس نے اس کی کلائی بھی تھام لی اور اس کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ لیکن سر ابھی بھی اپنی ماں کی طرف تھا جو خاور ملک سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس نے بے بس نگاہوں سے اپنے برابر میں اس ظالم شخص کو دیکھا جس نے اس سے اس کے ماں باپ تک چھین لیے تھے اور کتنے دھڑلے سے اس کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں اس نے اس کی زندگی خراب کی لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پوچھ پاتی۔ وہ پیچھے دیکھتی رہی اور گاڑی واپس دورانی مینشن کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے مست ماحول میں جینے دو، وہ موبائل کے ساتھ مگن ہلکے ہلکے گنگناتے ہوئے کلاس میں انٹر ہوا اور منہ اٹھا کر بھی سامنے نہیں دیکھا۔ سر مجیب جو لیکچر دے رہے تھے سب کچھ چھوڑ کر ایان کی جانب دیکھنے لگے۔ اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ سامنے یہ تھوڑا دور بندہ بھی سن سکتا تھا۔ وہ بھی گنگنانے میں لگا ہوا تھا اور کلاس کے دروازے پر کھڑا تھا، نہ اندر آ رہا تھا نہ باہر جا رہا تھا اور سارا دھیان موبائل کی جانب تھا۔ تجھ کو لگاؤں گا میں کھینچ کے گوا والے بیچ پہ۔ سر مجیب کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے اور وہیں سے چیخے، مسٹر ایان ہوش میں آئے، نہیں تو آپ کو میں یہیں کلاس روم میں لگاؤں گا۔ ان کی آواز سے وہ اتنا برا چونکا کہ موبائل بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سر اٹھا کر دیکھا تو کلاس چل رہی تھی اور وہیں اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ تو اتنی جلدی کلاس کیسے سٹارٹ ہو گئی؟ اپنی آنکھیں مسلی بھاگ کر سامنے والی بینچ سے ایک لڑکے کی کلائی پکڑی اور ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ سوری سر، وہ دراصل میری واچ بند ہو گئی تھی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بیٹھیے اپنی جگہ پر۔ جی جی سر، وہ بھاگتے ہوئے مدثر کے برابر میں بیٹھا جو منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنس تو سب ہی رہے تھے، نہ کر میں تیرا سر پھاڑ دوں گا بس۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے زوردار قسم کا قہقہ لگایا۔ زویا نے اپنی اینک ٹھیک کر کے گردن گھمائی اور ان دو نمونوں کو گھورا جو اس کے بھی بیسٹ بڈی تھے، لیکن وہ ان دونوں کی طرح نکمی ہرگز نہیں تھی۔ سر مجیب جو واپس لیکچر کی طرف آ رہے تھے، مدثر کو اس طریقے سے ہنستے دیکھ کر اور ایان کو گھورتا دیکھ وہیں سے اپنے جاؤ جلال کے ساتھ چیخے، دونوں دفعہ ہو جاؤ، میری کلاس ہے۔ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ سر سوری سر، نکلو میری کلاس سے۔ دونوں اپنے اپنے بیگ لے کر بھاگے۔ ان کا کیا پتہ کہ ایان اور اس کا سر ہی پھاڑ دے گا۔ گاڑی دورانی مینشن میں انٹر ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور ہانم کے اترنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ ہنوز سر نیچے جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ غازیان نے ناگواریت سے اس کے سو کو دیکھا۔ نیچے اترو، مجھے آفس جانا ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہانم، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے تمہیں؟ تھوڑا غصے میں کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ 5 منٹ تک اس کو دیکھا اور بازو سے درشتگی کے ساتھ پکڑا اور اپنے روم کی جانب بڑھا اور کمرے میں لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری اور اپنی انگلی شہادت اٹھا کر تنبیہہ کہا، ایک بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لو ہانم، تم اب کہیں نہیں جاؤ گی۔ سمجھ آئی، میں تمہیں لے کر گیا تھا لیکن تمہارے باپ نے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں ان سب کا ذمہ دار بھی میں ہوں، لیکن اب تم میرے نام کے ساتھ منسلک ہو اور میں اپنے نام سے جڑے لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے نہیں چھوڑتا، اس لیے اب یہی تمہارا گھر ہے۔ ایان اور داؤد اور میں ہی تمہاری فیملی ہیں اور کل سے تم اپنے کالج بھی جاؤ گی۔ سب کچھ روٹین کے حساب سے ہوگا۔ اور ایک بات اور، اب تمہارا ایک بھی آنسو گرا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ صاف کرو۔ ہانم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ستمگر کی جانب دیکھا اور غم اور غصے کی زیادتی سے چیخی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں میرا استعمال کیا؟ بتائیں۔ بابا آپ کی وجہ سے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ رونے کی وجہ سے آواز کافی بھاری ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا اور بابا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بھاگی ہوں۔ اس نے اپنی آستینوں سے ناک صاف کی۔ غازیان نے ناگواریت سے اس کی جانب دیکھا، کتنی گندی ہو تم، کم از کم رومال یوز کیا کرو۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے بے حد بے بسی سے کہا اور منہ ہاتھ میں چھپا کر رونے لگی۔ غازیان خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ 5 منٹ تک کمرے میں خاموشی رہی۔ اس نے سرد سانس خارج کی اور اپنی گرین آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر مخاطب ہوا، میں نے کب تمہیں کڈنیپ کیا ہانم، بتاؤ۔ اس نے چنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ ہانم کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔
ہاں بتاؤ، میں نے کب تمہیں کڈنیپ کیا؟ تم خود ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ تم وہ لڑکی تھوڑی تھی جس کو میں نے کڈنیپ کرنا تھا۔ غازیان کو وہ شکل سے بہت معصوم لگ رہی تھی، اس لیے اس کو اپنی ہی باتوں میں الجھا دیا۔ پتہ نہیں کیوں تم میری گاڑی میں بیٹھی، بول کر اس لیے سامنے کاؤنٹ پہ بیٹھا زمانے بھر کی بیوقوف رونا دھونا بول کر غازیان کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ پھر اب میں کیا کرتا؟ تم خود بتاؤ یار، میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا نا۔ سارے مہمان آ گئے تھے اور تم کو پتہ ہے جس سے میری شادی ہونی تھی اس سے بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنا دکھ بھول کر بے حد ہمدردی سے بولی۔ کیوں نہیں ہوئی آپ کی شادی ان سے؟ تم جو میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی تو وہ لوگ جو گاڑی میں تھے مجھ کو اتار دیتے، لیکن انہوں نے تو ایک رومال رکھ دیا تھا منہ پر اور زبردستی لے آئے تھے، اور اپنے بھی تو تھپڑ مارا تھا اور کہا شرافت سے نکاح کرو۔ میں کیا کرتی پھر آپ بتائیں؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری وجہ سے میرا نکاح بھی نہیں ہوا، لیکن اب میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اب تم میرے نام سے منسلک ہو۔ میں یہی چاہتا تھا کہ تم کو تمہارے ماما بابا کے پاس یہاں چھوڑ دوں گا، لیکن ان لوگوں نے تم کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور نکال دیا۔ اب میں اتنا بھی بے حس نہیں ہوں کہ تم کو وہاں چھوڑ کر آ جاتا، اس لیے ساتھ لے آیا۔ اب تم خود بتاؤ میں کیا کروں؟ خانم بالکل چپ ہو کر اس کو سن رہی تھی۔ اچھا، ساری غلطی کیا میری ہے؟ اس نے بے حد دکھ سے پوچھا۔ غازیان کے موبائل پر میسج ٹیون ہوئی تو اس نے میسج کھولا تو میسج پڑھ کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور خانم کی طرف دیکھا جو بے حد دکھ سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، تھوڑی غلطی میری بھی ہے تو تمہاری بھی ہے، اس لیے اب تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ کالج جاتی ہو نا تم؟ کل سے سٹارٹ کر دینا۔ وہ کھڑا ہوا۔ میں اب آفس جا رہا ہوں، تم گھر دیکھ لینا، یہی تمہارا روم ہے۔ تھوڑی دیر میں ایان آ جائے گا، اس سے باتیں وغیرہ کر لینا، دل ہلکا ہو جائے گا۔ میں چلتا ہوں۔ صدا کی پڑھائی چور خانم کو تو سن کر ہی پتنگے لگے کہ کل سے واپس کالج آن۔ میری مما بولتی ہیں کہ لڑکیاں شادی کے بعد نہیں پڑھتی۔ جو اس کو سمجھ آیا جلدی جلدی بول دیا۔ غازیان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اس کی بات سن کر ایک شاندار مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ آج اس کی گرین آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ روک کر اس کی جانب پلٹا۔ لیکن میرا ایک الگ اصول ہے خانم، تمہیں کالج کنٹینیو کرنا پڑے گا ہر حال میں۔ ایان کی پروگریس بھی میں خود دیکھتا ہوں، تمہاری بھی خود دیکھوں گا، سمجھ آئی؟ جب اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ دیکھا تو دوبارہ اپنی بات پر زور دیا۔ میری بات آئی تمہیں سمجھ؟ اس نے تھوڑی اونچی آواز میں پوچھا تو خانم نے بے ساختہ اسباب میں گردن ہلائی۔ شام تک تمہاری ساری بکس آ جائیں گی۔ کمرے میں دل نہ لگے تو پھر گھر دیکھ لینا۔ ایک بار پھر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ جانے لگا تو خانم نے بے ساختہ پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، غازیان درانی۔ لیکن تم میرا نام نہیں لوگی، بہت بڑا ہوں تم سے، پھر کیا کہوں آپ کو؟ اس نے تھوڑا خفا ہوتے ہوئے کہا۔ غازی بول سکتی ہو۔ میں چلتا ہوں اب، اللہ حافظ۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایان اپنی دکھڑے رو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میری یہ والی اسائنمنٹ تو بنائے گا مدثر۔ اگر تو نے نہیں بنائی تو میں اس کرسی سے کود کر اپنی جان دے دوں گا۔ ابھی کیا پاگل ہو گیا ہے؟ تیری ہڈی تک نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا، میری اسائنمنٹ تم بناؤ گے، ورنہ میں تجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جا کر دے، مینوں فرق نہیں پڑتا۔ دیکھ بھائی نہیں ہے غازیان بھائی کی ابھی شادی ہوئی ہے، بھابھی کو میری ضرورت ہے، ان کے ساتھ مجھے تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنے کا ہے، دیکھ مان جا۔ اس نے بے حد عاجزی سے کہا۔ ابے تو ایک کام کر، اپنی زویا سے اپنی اسائنمنٹ تیار کروا لے۔ ابے اس سے ہی کرواتا، لیکن سر حیدر پڑھاتے ہیں وہ سبجیکٹ، اور سر حیدر کی بیٹی ہے زویا حیدر، تو خود بتا، وہ پکڑ نہیں لیں گے اپنی بیٹی کی ہینڈ رائٹنگ؟ اور میں اس چشمش کو نہیں بولوں گا، بہت نخرہ ہے اس کو بولو تو ایک لمبا لیکچر دے گی، ایان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ آ رہی ہے، ایک بار بول کر چیک کر، کیا پتا کام بن جائے۔ رائٹنگ چینج کر کے بنا دے۔ اور اپنی پرابلم بتائیو، تم دونوں کب سدھرو گے؟ اب تو بابا بھی بولتے ہیں تم دونوں سے دور رہوں، خاص کر اس نوٹنکی سے۔ یہ لو آج کے لیکچر کے نوٹس، اور ہٹو، کب سے کھڑی ہوئی ہوں۔ ایان کی سائڈ پر بیٹھی، 5 فٹ ہائٹ، متناسب سراپا، صاف شفاف چہرہ اور چہرے پر ایک چشمہ جو ہمہ وقت ناک پر ٹکائے رکھنا۔ مدثر نے ایان کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ بول وہ زوئی ہم غازیان بھائی نے نکاح کر لیا ہے۔ ہاں، میں نے کل ٹی وی پر دیکھا تھا، ویسے تو بڑا چھوٹی بہن بولتے ہیں، اور اکیلے شادی کر لی۔ ابھی تو میں کون سا تھا، داؤد بھائی تھے، بس نکاح میں میرے ساتھ تو خود پرائے دھن والا سلوک ہوا ہے۔ ارے ہاں، میں وہ بات تو بھول ہی گئی،
ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ایان تم سے پوچھنا تھا یار پولیس والوں نے تم کو مارا تو نہیں ہے نا؟ میں نے سنا ہے وہ لوگ ناخن تک نکال دیتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا یار۔ زوئی بات تو سنو۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ یار بھائی جی، ابھی شادی ہوئی ہے نا تو بھابھی کو میری ضرورت ہے، مطلب میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا، ان کے ساتھ رہوں گا تو ان کو فیملی کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ زویا نے اس کو بغور تکا اور پھر اپنا اینک ٹھیک کیا۔ تجربہ کہتا ہے کہ میرا ایان، تم سے یہ اسائنمنٹ بن نہیں رہی ہے، تم صرف بہانہ گھڑ رہے ہو۔ بھابھی کہ ویسے آپ واپسی پر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ان سے ملنے۔ میں نہیں لے کر جاتا، تم کسی دوست ہو، میری ایک اسائنمنٹ نہیں بنا سکتی، مدثر بھی نہیں بنا رہا، کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ سر حیدر مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ نہیں تو مجھے ایک بات بتا جوئی، تیرا باپ اتنا ہٹلر کیوں ہے؟ سب کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ اوے تمیز سے، بابا ہیں وہ میرے۔ استاد کو اتنا ہی اسٹرکٹ ہونا چاہیے۔ اپنی اینک کو اوپر کیا تو بنا رہی ہے میری اسائنمنٹ کہ نہیں؟ اچھا بھائی، 2 بنا دوں گی۔ ویسے میرا تجربہ کہتا ہے چپ کر جا، دونوں ایک ساتھ چیخے۔ بار بار سرفراز کی کالز سے جھنجھلا کر کوئی رات 9 بجے کے قریب وہ ریسٹورنٹ سے نکل کر ڈی کے مینشن کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے سے خوبصورت دکھنے والی عمارت اندر کتنے گھنونے راز چھپائے ہوئے تھے، یہی بات باہر کی دنیا کو علم تک نہ تھا۔ وہ مین گیٹ کی طرف بڑھی تو گارڈ نے اس کو دیکھ کر سرعت سے بڑا دروازہ کھولا، بائک کو ایکسیلیٹر دیا اور تیزی سے دروازہ عبور کر گئی۔ بائک کو لاک کر کے نیچے اتری تو ڈی کے کا خاص آدمی بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور بہت عزت کے ساتھ اس کو اندر لے کر گیا اور ایک صوفے پر بٹھایا، اور کوئی 10 منٹ کے بعد 60 سال کا آدمی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، بال سلیقے سے بنائے ہوئے، روہا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ اس شخص کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں بول سکتا تھا کہ وہ 60 سال کا ہے، وہ اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا۔ روہا نے اس کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھا۔ کائے کو بلایا ہے اپن کو؟ تیرے بھیجے میں یہ بات کائے کو فٹ نہیں ہو رہی؟ اپن تیرے واسطے کام میچ نہیں کرنا چاہتی، پھر بے فضول تیرا چمچا میرے کو فون کیوں کر رہلا ہے؟ میں صرف ایک بار موقع دیتی ہے، تو نے اپن پر بھروسہ نہیں کرا اور مال کسی اور سے ڈیلیور کروایا۔ ڈی کے نا اس کی بات بہت تحمل سے سنی۔ دیکھو روہا، میں جانتا ہوں تم غصہ ہو۔ اوئے بول، روہا نے آنکھیں دکھائی۔ ڈی کے نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ اگرچہ یہ لڑکی کام کی نہیں ہوتی تو کب کا مار کر پھینکوا دیتا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ روہا، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، اب آپ پر یقین نہیں کیا۔ آپ خود بتاؤ، میں جب بھی آپ سے مال کی ڈیلیوری کرواتا ہوں وہاں ریڈ پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کون ایگل کر کے پولیس کو خبر کر دیتا ہے۔ بندے کو تھوڑا شک تو ہو سکتا ہے۔ اچھا تو تیرا یہ والا مال پہنچ گیا صحیح سلامت؟ تو میرے پاس کائے کو آ رہلا ہے؟ مال ڈیلیور ہونے سے پہلے ہی پولیس آ گئی تھی، اس لیے سارا نقصان میرا ہوا، سامنے والی پارٹی کا بالکل بھی نہیں ہوا۔ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اپنے کام پر واپس آ جا۔ دیکھ سیٹھ، اپن کے کچھ رول ہوں گے، اگرچہ تو مانے گا تو اپن تیرے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوچے گی، اگر نہیں تو میں چلی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، جیسے آپ بولیں گی ویسا ہی ہوگا تو ٹھیک ہے۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ دیکھ سیٹھ، میرے ایک ڈیلیور کی رقم 25 لاکھ ہوگی، میرے کو فرق نہیں پڑتا تیرا مال کتنے کا ہے، اور ایک بات، تیرے مال کی ڈیلیوری کے بعد مال پولیس کے ہاتھوں چڑھے تو میرے کو نہیں بولے گا، سمجھ آئی؟ اگر منظور ہے تو بتا۔ 25 لاکھ ہیں تیرے کو، میرا شرط قبول ہے تو بتا۔ میرے سامنے اداکاری نہ کر کے دیکھو۔ روہا، میرے ہر مال کی ڈیلیوری کے بعد پولیس ریڈ مار رہی ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تو دورانی کمپنی کا مالک بھی میرے کام میں آڑے لگا رہا ہے، وہ غازیان دورانی؟ روہا نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں وہی۔ اس نے اس کی بات کی تائید کی۔ سالہ بڑا ہی ایڑا بندہ ہے، میرے کو بھی پتہ ہے، میرے ریسٹورنٹ میں بھی نظر ہے سالے کی۔ تو یہ بتا، تیرے کو میری شرط منظور ہے؟ ہاں منظور ہے۔ اچھا ساری ڈیٹیل دے، کنٹینر میں کیا ہے؟ اس بار ہم لوگ لڑکیاں اسمگل کر رہے ہیں، ساری انفارمیشن دے۔ اس نے ساری انفارمیشن لے کر وہ اس کو اللہ حافظ بول کر نکل گئی۔ غازیان آفس میں انٹر ہوا تو پورے آفس میں سناٹا سا چھا گیا، اور سب کے سلام کا جواب سر کے اشارے سے دیتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا، جہاں پہلے سے ایگل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر کھڑی ہوئی اور سلام کیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ ملایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں بالکل ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اور اکیلے شادی بھی کر لی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور شادی بھی بس ہو گئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایگل نے آنکھیں گھمائی۔ سب پتہ ہے مجھے۔
حانم کو آپ نے کالج کے باہر دیکھا تھا اور جب سے لٹو تھے اور بس ایان کے ذریعے موقع مل گیا، سب دیکھا تھا میں نے۔ اس کی بات سن کر اس نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا، لیکن ایگل نے بول کر کہکا لگایا، ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ پھپھو کیسی ہیں اور انکل کیسے ہیں؟ سب بالکل ٹھیک ہیں اور ماما بابا آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، ایک بار ان سے ملنے آ جائیں۔ آنا تو ہے، تمہاری اور داؤد کی چھوٹی سی منگنی بھی ضرور کروں گا۔ غازیان نے بول کر اپنی رضائی بہن کی جانب دیکھا، داؤد سے پوچھ لیا ہے آپ نے؟ اس نے بول کر آئی برو اٹھائی کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ اس کی اتنی جرات نہیں کہ میرے سامنے انکار کرے۔ غازیان نے ناگواریت سے کہا، دیکھ لے، اگر انکار کر دیا تو سب چیزیں چھوڑو، تم بتاؤ میری گڑیا کو پسند ہے؟ وہ کس کو نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے، زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، سب کروں گا۔ ایک اچھا انسان ہے، اس میں ایک انسانیت دکھتی ہے جو مجھے اپنے آئیڈیل میں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے محبت بھی ہوگی ہو۔ اتنا وقت ہو گیا ہے خود سے نام جوڑے ہوئے۔ اس نے بول کر گلاس ونڈو کے باہر دیکھا۔ تو پھر داؤد میری گڑیا کا ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلاور خان کی کیا خبر ہے؟ اس نے اس کو تھوڑا پریشان ہوتا دیکھا تو بات کا رخ ہی بدل دیا۔ اندر سے خبر ملی ہے، شپ کے ذریعے لڑکیاں اسمگل کر رہا ہے۔ ایگل نے غصے سے کہا، ہر بار بچ جاتا ہے کمینہ، یہ پتہ نہیں کون کام کرتا ہے اس کے پیچھے، اس کا نام تک نہیں آتا۔ بس لڑکیاں سیف رہیں، باقی میں اس کو دیکھ لوں گا۔ انشاءاللہ بھائی، سب ٹھیک رہے گا۔ آپ یہ بتائیں، آپ کی اس ایک دن کی دلہن کیسی ہے؟ حانم کیسی ہے؟ اس کو گھر لے کر آئیں؟ اس نے آرام سے پوچھا تو اس نے گردن اسباب میں ہلائی۔ ہاں لے کر گیا تھا، لیکن اس کے باپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ غازیان نے ناگواریت سے کہا، گڑیا میرا بس چلے نا، اس آدمی کو میں زندہ نہ چھوڑوں۔ آسان نہیں ہے، اس کا باپ ہے، اتنا رد عمل تو بنتا ہے۔ اور حانم بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ خاور ملک کو بھی سب کی طرح یہ لگا کہ حانم بھاگ کر گئی ہے۔ ہاتھ اٹھایا تھا اس نے حانم پر۔ کیا اس نے کسی خدشے کے طور پر پوچھا کہ اور جواب توقع کے مطابق ملا؟ ہاں، ایک لفظی جواب۔ پھر آپ اس کو گھر لے آئے؟ ہاں، ایک بار پھر ایک لفظی جواب۔ حانم نے کچھ کہا آپ سے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس کو الجھا دیا ہے میں نے، بہت معصوم ہے، میری باتوں میں ہی الجھ گئی۔ اس نے سن کر کہکا لگایا، چلے میں چلتی ہوں، کل شپ سے لڑکیاں بازیاب کروانی ہیں اور جتنے بھی لوگ شپ پہ ہوں گے سب کو ختم کرنا ہے۔ یہ آرڈر جاری کر دیجیے گا، لازمی بھائی، ہم ملک کے ناسور لوگوں کو بیچنا نہیں چاہتے۔ تم ٹینشن نہ لو گڑیا، سب انڈر کنٹرول رہیں گے۔ غازیان نے ایک عزم سے کہا، بس آپ ایک بار گھر آ جائیں مما سے ملنے، ان کو بھی سکون مل جائے گا۔ ہاں پھپھو سے کہو میں جلدی آؤں گا، میں چلتی ہوں بھائی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔